الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آگتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم نبی منگلم دکھہرم سکرم جیونم منگلم جیونم لاتا برو داتا مہی منگلم ہے کوٹی کوٹی پڑھنا مستق شکل پر جا جنم یہ دے بندو دیان دے ابھینندنم 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 ہے جنم تیدی دو دشر بلم بلم شم منگلم منگلم اے آمنا بہو منگلم اے حلیمہ سودی منگلم کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم سوانم سدھیما سنگرم چاکو دھارم لا الہ ہرنی پاپنی للمہ پرم پدم جنم دے کن پراپ دھی جپو نام محمدم اگیان ہے تو کرت محمدم نکار شم ودائم تدودی اندرم مترم نورم پرتوارم انتاتما پراویشو شانتی پر راشا بھوتی مپاشتے شندھوشم مہاہا بلوتم مہاہا سکھم مہاہا یدا یدا دھرم شکوتی بھارت ویدتارم دھرم شہے جگتم جگت مہاہا یدو ناری مدو ناری دسا دسے دسو ناری ناریم پرستمتارنم شیوا شکتیوم توارائم ہریوم سمبل گرام مکیشے برمانا شہے مہاتمان رہے ناتا کا پراتماستی یوگے یوگے مہا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سو اوتار ستے سرو گرہن ستے سرو سروتا سمانت ششپری کارکایم شکرم برنم مشناورم بابدم شوشواہا یک اوکار ستتے نام کرتا پرت نربھو نرویرکال مورتی ایکم برہم دتیے نینا نینا ناشتے ناشتے کنچن اتی اتیم سدھی سوہانم جب جب تو جنے کرت محمدم اوتارم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس پاک اور پوتر سبھا میں اس اسٹیج پر جلوہ بار معزز و مکرم علماء کرام شاعر ہندوستان اور سامنے تشریف فرما سامعین کرام، میں آپ تمامی حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں علماء کرام کے ناصحانہ کلمات کو سننے کے لیے پوری رات کی قربانی پیش کر دی.
میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھ ہی میں ممنون و مشکور ہوں آج کے اس جلسے دستار بندی کہ جو سرپرست اعلیٰ ہیں عالی جناب حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ صاحب، مسیح الرحمن صاحب، میں مولانا مسیح الرحمن صاحب کے اور اس ادارے کے جتنے بھی احباب ہیں، اساتذہ کرام ہیں، میں ان تمامی حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، اور خاص کر کے میں ممنون و مشکور ہوں عالی جناب ہمارے چھوٹے بھائی قاری حفظ الرحمن صاحب، جن کی دعوت پر میری یہ حاضری ہوئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، رات کا آخری حصہ چل رہا ہے اور ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ بہت ہی پاک اور پوتر سبھا ہے، عظیم الشان مجلس ہے۔ میرے دوستو، اس ہندوستان میں کئی دھرم کے لوگ بسے ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارے مسلم سماج ہیں، وہیں دوسری جانب ہمارے برادران وطن ہیں، تیسری جانب ہمارے سکھ اور عیسائی بھائی لوگوں کی ایک جمع غفیر ہے۔ میں تمامی حضرات کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، جتنے بھی ذاتی کے لوگ ہیں، اگر وہ انسان ہیں تو آج ایک نسبت کو سن کر کے اور اپنے اندر میں محفوظ رکھیے گا کہ ہم لوگ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، ایک منشیہ ہونے کے اعتبار سے، ایک بشر ہونے کے اعتبار سے ہم تمام کے تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے پروج، اپنے پہلے انسان حضرت دادا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دادا آدم بولتے ہیں اور وہیں سے انسانی نسل چلتی ہے۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں انسانیت پھیلتی ہے، سب سے پہلے انسان دادا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے انسانی نسل چلی ہے، جسے ہم دادا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ برادران وطن کی کتابوں کو پڑھیے، ان کے گرنتھوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی آدم کو برادران وطن کی کتابوں کے اندر، گرنتھوں کے اندر منو جی کہا گیا ہے۔ پتہ چلا ہم سب کے اماں ابا ایک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب آئیے، وہ پہلی خاتون جس سے ہماری اور آپ کی انسانی نسل چلتی ہے، باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، ہم لوگ ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، ہم لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے، جس کے ماں باپ ایک ہوں، چاہے وہ جس ذاتی سے، جس برادری سے، جس دھرم سے کیوں نہیں تعلق رکھ رہے ہوں، اگر ماں باپ ایک ہے تو ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوئے یا نہیں ہوئے نا؟ میرے دوستو بزرگوں، ابھی ضرورت اس بات کی ہے، اور ہندوستان کی خوبصورتی یہاں کی جمہوریت ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی کئی دھرم کے لوگ بسے ہوئے ہیں اور آپس میں تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج کے اس پرفتن ماحول میں، آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں نفرت پروان چڑھ چکا ہے، جہاں بھید بھاؤ اس طریقے سے بڑھ گئے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، پتہ نہیں آنے والے مستقبل میں ہندوستان کا کیا حشر ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ میرے دوستو اگر ہمارے برادران وطن ہمیں نفرت بھری لہجے سے دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں محبت پیش کرنا ہے، ہمیں اخلاق پیش کرنا ہے، جو اخلاق ہمارا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ہماری حدیث نے ہمیں سکھائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ دھرم ہے، ہماری یہ شریعت ہے، چاہے جتنے بھی دھرم کے لوگ ہمارے ساتھ میں بسے ہوئے ہیں، ہمارا فرضی تقاضا ہے کہ ہم آپس میں میل و محبت سے رہیں۔ میرے دوستو جہاں قرآن محبت کے ساتھ رہنے کو اعلان کیا ہے، جہاں احادیث مبارکہ نے محبت کے ساتھ رہنے کو اعلان کیا ہے، دیکھیے میرے دوستو ایک برادران وطن کے یہاں ایک مہاتما ہے، ایک پنڈت مہاراج ہے، وہ دنیا کو کیا پیغام دیے ہیں۔ آپ نے بہت ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں تقاریر سنی ہے، لیکن آج آپ چترویدی آپ کے سامنے بول رہا ہے، آپ قرآن و حدیث کے دائرے میں وید و گرنتھ کی بات آپ کو سننی ہوں گی، تو کیا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرے دوستو برادران وطن کے یہاں ایک بڑے مہاتما کبیر داس جی مہاراج گزرے ہیں، دنیا کو کیا پیغام دیے، وہ پیغام آپ تک پہنچا دوں؟ ہے اجازت؟ ہے؟ اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ رکت کہتے ہیں خون کو۔ اس دھرتی پر جتنے بھی دھرم کے لوگ بسے ہوئے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، جتنے بھی ذاتی اور دھرم کے لوگ بسے ہوئے ہیں، سب کا خون لال ہے۔ کیوں لال ہے؟ ہمارا گروپ، ہم سب کا گروپ ایک ہے، ہم ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، اسی لیے ہم سب کا خون لال ہے۔ رکت کہتے ہیں خون کو۔ اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں، اور سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ اور جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان۔ نعرہ تکبیر! سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی مولانا۔ کہ جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں مہان رے مورک، دوجا نہیں مہان، اور سب ہے کہ سمان۔ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، ایک ہی پرماتما ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ ایک ہے، بھاشا انیک ہے۔ ہم جسے خدا کہتے ہیں، ہم جسے اللہ کہتے ہیں، ہم جسے رب کہتے ہیں، ہم جسے معبود کہتے ہیں، برادران وطن کے یہاں جائیے، اسی کو وہ گاڈ کہتے ہیں، اسی کو وہ پرماتما کہتے ہیں، اسی کو وہ پرمیشور کہتے ہیں، اسی کو وہ پربھو کہتے ہیں۔ ہم سب کے پرماتما، ہم سب کے رب ایک اللہ ہے۔ آگے سنیے، آگے جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، بہت ہی ذمہ داری کی روشنی میں، جس نے سب کو جنم دیا ہے، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان۔ دوجا نہیں، دو نہیں، ایک ہی ہے۔ دوجا نہیں مہان رے مورک، دوجا نہیں مہان۔ اب آئیے، دنیا کے اندر بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی کئی برادری ہے، کوئی شیخ ہیں، کوئی سید ہیں، کوئی انصاری ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی کچھ ہیں۔ اسی کو اب آپ سنیے کہ ہری جن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، ارے سب ہیں ایک ایشور کے بندے، سب ہیں ایک ایشور کے بندے، آدم کی سن
دنیا کے اندر بہت دھرم کے لوگ ہیں، بہت ذاتی کے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپس میں بھید بھاؤ پیدا مت کرو، آپس میں کسی بھائی سے نفرت سے پیش نہ آؤ۔ اگر تمہارے بیچ چاہے چھوٹی برادری کے لوگ ہیں یا بڑی اونچی ذاتی کے لوگ ہیں، بھید بھاؤ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں اونچا نیچا ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کے یہاں مقام بلندی اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے یہاں زیادہ تقوی والا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، تقوی کے اعتبار سے اونچا اور چھوٹا ہو سکتا ہے، برادری کے اعتبار سے سارے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ اسی لیے ایک برادران وطن کے پنڈت کی زبانی سنیے کہ ہری جن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، ارے سب ہیں کہ ایشور کے بندے، آدم کی سنتان، آدم کی سنتان، تو نفرت کی دیوار گرا دے۔ ہے نا، آج ہمارے بیچ بھید بھاؤ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آج ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، آج بھائی بھائی تک کی ترقی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو۔ نفرت کی دیوار گرا دے اور مل کر گائے گیت۔ آج ہماری نحوست اس ملک میں چھا گئی ہے۔ جب ہم بھائی بھائی آپس میں محبت میں نہیں ہیں تو آج دیکھیے غیر ہمارے ساتھ کتنے بھید بھاؤ پیدا کر دیے ہیں، غیر ہمارے ساتھ کتنے نفرت بھرے لہجے میں پیش آ رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے پہلے ہم اپنے گھر کو کنٹرول کریں، اپنے سماج کو کنٹرول کریں، اپنے گھر کے اندر محبت پیدا کریں، اپنے سماج میں محبت پیدا کریں، اس کے بعد ہمارے برادران وطن ہیں ان سے محبت سے پیش آویں۔ نفرت کی دیوار گرا دے اور مل کر گائے گیت، ارے آپس کے مت بھید مٹا کر، آپس کے مت بھید مٹا کر، بن جائے سب امید، بن جائے سب امید۔ کیوں؟ ایک دن آخر سانسوں کی یہ ڈوڑی جائے گی ٹوٹ، کل نفس ذائقۃ الموت، جی ہر ذی روح کو ایک دن مرنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جو کوئی آیا ہے کل اسے جانا پڑے گا، ہے نا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک دن آخر سانسوں کی یہ ڈوڑی جائے گی ٹوٹ، تو دھن دولتی اور محل دو محل، دھن دولتی اور محل دو محل، یہی جائیں گے چھوٹ، یہی جائیں گے چھوٹ۔ اب مر گئے، دھن دولت یہیں رہ گیا، اب اس دولت کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حشر ہوتی ہے، اس کو سنیے کہ ایک دن آخر سانسوں کی یہ ڈوڑی جائے گی ٹوٹ، تو دھن دولتی اور محل دو محل، یہیں جائیں گے چھوٹ، یہیں جائیں گے چھوٹ، تو تیرا سب کچھ تیرے ہی گھر لے لیں گے سب لوٹ۔ یہی ہوتا ہے نا، لاش پڑی ہوئی ہے، اب بٹوارا شروع ہو جاتا ہے، بینک بیلنس کہاں رکھے ہوئے تھے ابا جی، بھجانا لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو تیرا
الغرض میرے دوستو بزرگوں، آج کے اس دستار فضیلت سے ایک پیغام لے کر جائیے۔ ہمارے سامنے دنیا کے جس ذاتی اور دھرم کے لوگ ملے، پیار سے، محبت سے، اخوت سے اور بھائی چارگی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے۔ میرے دوستو بہت سارے منتر ہم آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ایک منتر کا خلاصہ پہلے سن لیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے میں ایک منتر پڑھا تھا کہ کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم سوانم سدھیما سنگرم چاکو دھارم لا الہ ہرنی پاپن اللہ لما پرم پدم جنم بیکٹ پڑاپ دی جپو نام محمدم۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کی شریعت کی بات، آپ کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرت کے بارے میں، داستان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، میرے دوستو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے اندر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا ہو، مذہب اسلام کا تذکرہ نہیں آیا ہو۔ دیکھیے برادران وطن کے یہاں ایک دیوتا ہے، برادران وطن کے، جس کا نام ہم لوگ بھی جانتے ہیں، کرشن مہادیو، کرشن مہاراج جی۔ کرشن جی یہ ارجن جی سے کیا کہہ رہے ہیں، اس چیز کو سنیے۔ کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم، اے ارجن سنو سنو، آنے والے سمے میں، آنے والے دور میں اس پرتھوی کے اوپر ایک ایشور کی جانب سے، اللہ کی جانب سے انتم مہارشی آنے والے ہیں، اللہ کی جانب سے انتم اوتار آنے والے ہیں، انتم مہارشی آنے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ جو آئیں گے انتم مہارشی، انتم آقا، انتم داتا جو تشریف لائیں گے، ان کا اخلاق کیا ہوگا؟ نیاتم، وہ نرم مزاج ہوں گے، نیاتم وہ نرم مزاج ہوں گے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی کے اوصاف کو ملاتے جائیے۔ آگے فرماتے ہیں پریتم، وہ بہت ہی لوگ پریے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ انتم مہارشی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی پیار و محبت کرنے والا انسان نہیں آیا۔ میرے دوستو آگے فرماتے ہیں بلوتم، وہ ایک شکتیشالی مہان ہوں گے، وہ ایک شکتیشالی انسان ہوں گے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مہان شکتیشالی انسان بھی تھے۔ ایک پنڈت جی کا ہم سے مڈ بھرن ہوا، ہم سے ملاقات ہوئی، ہم سے وہ پوچھتے ہیں، کچھ سوال ہم نے اس سے کیا ہے۔ میرے دوستو ہم نے اس سے سوال کیا، آپ کے دھرم کے انوسار سب سے بڑے بلوان کون ہیں؟ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، آپ کے دھرم کے انوسار سب سے بڑا بلوان کون ہے؟ انہوں نے کہا رام جی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب راجہ جنک کو اپنی پتری کی شادی کروانی تھی، انہوں نے شرط لگایا میرے دھنش کو جو توڑ دے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ میرے دوستو بڑے بڑے ویر آئے، پہلوان آئے، کوئی توڑ نہیں سکا۔ رام جی آئے، انہوں نے دھنش کو اٹھایا اور ہاتھ میں لیا، توڑ دیا، ایک کو یوں پھینکا، ایک کو یوں پھینکا، ایک ادھر جنک پور میں گرا، وہ جنک پور دھام ہو گیا، ایک دھنوشا میں گرا، وہ دھنوشا دھام ہو گیا۔ تو کہا اسی لیے کوئی ویر اس دھنش کو توڑ نہیں سکا، لیکن رام جی آئے اور توڑ دیے تو وہ بلوان ہوئے۔ ہم نے کہا اس کے بعد بھی کوئی بلوان ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں ایک بلوان اور ہے۔ ہم نے کہا اس کا نام بتائیے؟ کہا کہ ہنومان جی۔ ہم نے کہا انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ فرماتے ہیں ان کا کام سننا چاہتے ہیں تو سنیے کہ لکشمن جی کو جب سنجیونی جڑی بوٹی کی ضرورت پیش آئی، لنکا ہنومان جی کو بھیجتے ہیں، نہیں ملا، تلاشی کیے جڑی بوٹی پہاڑی کے اندر، نہیں ملا، پہاڑ کو اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہنومان جی بلوان ہے۔ ہم نے کہا ہمارے بارے میں سنیے، ہمارے دھرم کے انوسار، ہماری شریعت کے حساب سے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے ایک بہت بڑے مہا بلوان گزرے ہیں، مہا بلوان گزرے ہیں۔ کہا کون ہے وہ مہا بلوان؟ ہم نے کہا کہ وہ رشی نہیں بلکہ وہ مہا رشی تھے۔ کہا کام کیا
کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا کام یہ ہے، وہ اتنے بڑے بلوان تھے، اتنے بڑے بلوان تھے کہ ایک مرتبہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ ایک مرتبہ چاند کی جانب کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا اور سنیں گے؟ کہا اور سنائیے۔ ہم نے کہا وہ اتنے بڑے بلوان تھے، اتنے بڑے بلوان تھے، ایک مرتبہ سورج کی جانب اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹ کے آ گیا۔ میرے دوستو شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، سننا چاہتے ہیں؟ سنا دوں؟ حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، ارے حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، اور شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں، چاند شک ہی چاند شک، چاند شک ہی چاند شک، چندہ آسمان پہ دو پارا ہو گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا امان اللہ صاحب۔ دوبارہ ارشاد ہو حضرت۔ میرے دوستو دوبارہ ارشاد ہو۔ پیمبر کے سنتے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی، دوبارہ انشاءاللہ وہ بھی سنا دے رہے ہیں۔ میرے دوستو ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ غالباً غزوہ خندق کا واقعہ ہے، خندق کی کھدائی میں اللہ کے نبی اتنے مستغرق ہو گئے کہ آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، انتظار ہی میں تھے اب پڑھیں گے تب پڑھیں گے کہ سورج جو ہے تب تک چھپ جاتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اب صحابہ کرام کے اندر بے چینی سی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ سورج کی جانب کیا، سورج دوبارہ اگتا ہے اور اگنے کے بعد وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، ابو جہل جو آپ کے چچا ہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ محمد آ رہا ہے، کچھ کنکریاں کو ہاتھ میں لے لیے اور سوچے کہ محمد جب بھتیجوا نزدیک آئیں گے ہم اس سے پوچھیں گے کہ محمد تو اپنے آپ کو بہت بڑے نبی کا دعویٰ کر رہے ہو، بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو نے میرے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اگر تو بتلا دیا تو میں تیرے دھرم کو مان لوں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور یہ اپنے منے میں یہ سازش ابو جہل رچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب نزدیک آتے ہیں کہا اے محمد بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ آپ کے چچا ابو جہل کی مٹھی کی طرف کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کنکریوں نے پڑھ ڈالا کیا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، ارے حکم پیمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، اور شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں،
हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक ही चांद शक, चांद शक ही चांद शक, चंदा आसमान पे दो पारा हो गया। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। सुभान अल्लाह। दौर नबी जब आशिकारा हो गया तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हमने कहा कि हमने एक पंडित महाराज जिससे कहा कि देखिए हमारे नबी अंतिम महर्षि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे भी नबी हैं, आपके भी नबी हैं, पूरे आलम इंसानियत के नबी हैं, जो इतने बड़े महान थे, इतने बड़े महान थे, उससे बड़ा महान और उससे बड़ा ताकतवर कोई दूसरा नहीं पैदा होगा। आगे फरमाते हैं नियातम वो प्यारे नबी, वो अल्लाह के नबी बहुत ही नर्म मिजाज थे, प्रीतम वो बहुत ही लोकप्रिय थे। आगे फरमाते हैं बलूतम वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान थे। आगे फरमाते हैं, आगे सुनिए, चाकू धारम उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। ये कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, ए अर्जुन वो जो अंतिम महर्षि तशरीफ लाएंगे इतने पावरफुल होंगे, इतने शक्तिशाली होंगे, इतने लोकप्रिय होंगे, इतने नर्म मिजाज होंगे, जब वो दुनिया में आएंगे तो उनके 4 धर्म रक्षक होंगे। आप लोग बताइए, स्टेज के उलमा बतावें कि जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपके 4 धर्म रक्षक थे या नहीं? आपके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे यार का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे यार का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे यार का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। चाकू धारम, ए अर्जुन जब वो अंतिम महर्षि तशरीफ लाएंगे तो दुनिया में उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, 4 यार होंगे। आगे सुनिए, आगे फरमाते हैं कि ला इलाहा हरनी पापन, अर्जुन वो जो आएंगे अंतिम महर्षि ईश्वर का अवतार जो जमीन पर रुए जमीन पर तशरीफ लाएंगे, वो एक संदेश को लेके आएंगे, वो एक कलमे को लेकर आएंगे, वो एक पैगाम को ईश्वर के पास से लाएंगे। वो पैगाम क्या होगा? ला इलाहा हरने पापन, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, एक ही अल्लाह है और वही माबूद के लायक है। ये कलमा ईश्वर के पास से लाएंगे। कैसा कलमा है? इतना शक्तिशाली वाला वो कलमा है, इतना पावरफुल वो कलमा है, इतना ताकतवर वो कलमा है कि जो भी दुनिया का पापी, जो भी दुनिया का गुनहगार, जो भी दुनिया का नाफरमान एक बार इस कलमे को पढ़ेगा, एक मर्तबा इस कलमे की अध्ययन करेगा, एक मर्तबा इस कलमे को कहेगा, तो वो दुनिया में कितनों बड़ा पापी क्यों नहीं है, कितनों बड़ा गुनहगार क्यों नहीं है, एक मर्तबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से उन पापियों को अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उनके तमाम के तमाम गुनाह माफ। आमीन, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ला इलाहा हरने पापन वो एक ऐसा अज़ीमुश्शान कलमा होगा, ऐसा पावरफुल कलमा होगा, ऐसा ताकतवर कलमा होगा, जो भी गुनहगार हरने पापन इस कलमे को पढ़ेगा उसकी गुनाह हर कर ली जाएगी, उसकी गुनाह खत्म कर दी जाएगी। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ पड़ाप धी जपो नामे मोहम्मदम। अब कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं और पूरी दुनिया से मुखातब हो रहे हैं, ओ दुनिया वालों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय बाशी बनना चाहते हो, तो सुनो,
صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے. اگر تم جنتی، گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے، دھل جائیں گے کلمہ پڑھنے سے، لیکن کہو گے جنت میں بھی چلے جائیں گے، بریک لگ جائے گا، نہیں جاؤ گے. کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں لا الہ ہرنی پاپن الا لما پڑم پدم جنم بیکنٹ پڑاپ تھی جپو نام محمدم. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، بیکنٹ کا حقدار بننا چاہتے ہو، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا. جہاں پر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اس کے ساتھ میں تمہیں محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. میرے دوستو بزرگوں، کیا پتا چلا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے پاپ مٹ جاتے ہیں. پاپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں پاپ کس کو کہا جاتا ہے؟ چچا، پاپ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو کس کو کہتے ہیں؟ ہم سارے لوگ جان رہے ہیں پاپ گناہ کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ پاپ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. ابھی عشاء کی اذان ہوئی تھی، جب اس کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا، کتنے لوگ نماز پڑھے ہوں گے؟ ابھی فجر کی اذان ہوں گی، کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ نہیں تو اور کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج کے اس جلسہ دستار فضیلت سے ایک بڑا پیغام آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ سارے لوگ وعدہ کیجئے، اور ایسے بھی ہم ایمان والوں کے لیے نماز ایک بہت بڑی ہتھیار ہے. آج وہی چیز کو چھوڑ دیے ہیں کہ ہمارا جو ہے، ہماری بدعمالی ہمارے سر پہ چڑھ چکا ہے اور ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر وہ ہتھیار ہم اپنا لیں، نماز کے پابند ہو جائے، قسم خدا کی یہ مسجد جو ہے، یہ دنیا میں اگر کسی کو جنت دیکھنا ہو، خدا کے گھر کو دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ قیامت کے دن جب قیامت آنے لگے گی تو اللہ فرشتے کو اتاریں گے اور کہیں گے او میرے فرشتوں، جہاں جہاں میرا گھر آباد ہے وہاں 7 طبق زمین سمیت میرے گھر کو اٹھا لو. اللہ کا فرشتہ مسجد کو 7 طبق جو نیچے زمین ہے، اللہ کا فرشتہ اٹھا لے گا. مولا اٹھا لیا، کیا کروں؟ کہا اٹھا لیے؟ کہا کہ ہاں مولا اٹھا لیا. اب کیا کریں؟ کہا جاؤ اور اسے جنت کی زمینوں سے جوڑو. کہاں جڑے گی؟ کہاں جڑے گی؟ جنت میں. تو جس نے اسی لیے آپ دنیا میں دیکھیے گا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو دنیا میں اس زمین کے اندر، یعنی جہاں مسجد بن رہی ہے، یہ جنت کی زمین ہے، اور جنت کی زمین میں جو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. میرے دوستو، اور دنیا میں ٹٹکا فائدہ سن لیجئے، جنت میں آرام ہے، اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے، جنت میں انعام ہے، اکرام ہے، ہر طریقے کی رحمتوں کی بارش ہے. جس نے دنیا کے اندر اپنے در کو اللہ کے گھر یعنی مسجد سے چسپاں کر لیا، نمازی بن گیا، قسم خدا کی اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر کے نظام کو اللہ بدل دے گا. اور اتنا ہی نہیں، اس کے گھر میں چین، چونکہ آپ نے کنیکشن کس سے جوڑا؟ جنت سے. کس سے جوڑا؟ جنت سے. مسجد یہ اللہ دنیا میں ہم ایمان والوں کے لیے جنت ہے، تو جس نے اپنے کنیکشن کو مسجد سے جوڑ لیا، اللہ کے جنت سے جوڑ لیا، تو جب وہ جنت سے جو جسم لگ کر کے باہر گھر میں جائے گا، اولاد کے مابین وہ جائے گا، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اللہ اس جنت کے طفیل میں آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسجد میں اللہ کی فرما برداری میں گئے تھے.
اب آپ گھر جائیے گا تو آپ کے حصے میں آپ کے مقدر سے جو آپ کی اولاد ہے اللہ اس کو آپ کا فرما بردار بنائے گا. اور جو چین جو سکون ایک جنت میں ہوتا ہے میرے دوستو بزرگوں، اس نسبت کو لے کے آپ گھر جائیں گے، آپ کے گھر میں چین ہوگا، سکون ہوگا، آرام ہوگا، اطمینان ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، انعام کی بارش ہوگی، اکرام کی بارشیں ہوں گی. آپ گاؤں گھر میں نظر اٹھا کے دیکھیے، جو آدمی آج 25-30 سال سے نمازی ہے اس کے گھر کے اندر کی رونق بدلی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے. یہ میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلا کام کیجئے، آج کے اس دستار فضیلت سے ایک پیغام لے کے جائیے کہ نماز یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جو بھی کام ہمارا نہیں ہونے والا ہوگا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ کامیاب پورا کروا دے گا. اس لیے ہم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، اب برائی بھی کوئی نہیں کرنی ہے. کیوں؟ ہر دم کیوں تیار ہو، ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے. واہ بھائی واہ، بہت خوب. کہاں جانے چچا؟ کلکتہ نہیں، دلی؟ کہاں بھائی جان کہاں جانے؟ نیچے قبر میں. القبر روضۃ من ریاضۃ الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر انسان کے لیے یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنے گا، یا انسان کا قبر انسان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا. اور قبر کی کامیابی کس چیز پر ہے؟ قبر کی کامیابی کس چیز پہ؟ نماز پہ. روز محشر کے جاں گداز ببد اولی پرشش نماز ببد. بہت بڑا فائدہ ہے جس ہتھیار کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ فجر سے چالو کر دیں گے نا انشاءاللہ. سارے لوگ انشاءاللہ دل سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تو ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے کے لیے، ارے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے. قبر میں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ابھی سنائے تھے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، قبر کی تیاری کر لے، حشر کی تیاری کر لے، سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے. تو انشاءاللہ جو اللہ کے بھیجنے کا اصل مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بس میرے گاڑی کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. میں بدنصیب رہا کہ بہت کچھ لے کے آئے ہوا تھا آپ حضرات کو سنانے کے لیے، لیکن میں نہیں سنا سکا. لیکن ایک بات میں حالات حاضرہ کے اوپر ضرور بتا کر جاؤں گا. چاہے ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گاڑی ہماری نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ 3:20 ہی ہوئے ہیں اور 4:28 میں گاڑی ہے. 5-7 منٹ اور بول لیتا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، اس وقت بہت بڑی عالمی سیاست چل رہی ہے، بہت بڑی. اور اس وقت سعودی عرب جو ہم لوگوں کا قبلہ ہے، ہم لوگ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، سعودی عرب کو مانتے ہیں. لیکن میرے دوستو بزرگوں، دکھ اس بات کی ہے، افسوس اس بات کی ہے
کہ ہم تو اپنا قبلہ سعودی کو مانتے ہیں، لیکن وہ ظالم سعودی اپنا قبلہ امریکہ کو مان رہا ہے۔ آج آپ نے سنا کہ آج تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے کتنا بڑا بین لگایا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس موضوع پہ اگر میں تبصرہ کروں گا تو آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن کم از کم 5-7 منٹ میں ایک بات میں بتلا رہا ہوں۔ یہ سعودی کی حکومت بک چکی ہے، اور آج سے نہیں بکی ہوئی ہے، بلکہ یہ 150 سال سے بکی ہوئی ہے۔ کتنے سال سے؟ 150 سال سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 172 سال سے۔ سن 1948 کے اندر، جس وقت خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی ملک عرب کے اندر، سرزمین حجاز کے اندر، اس خلافت عثمانیہ کی حکومت کو امریکہ کی اور یہودی کی پلاننگ سے، جو لوگ اس وقت یہودی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے، یہودی کے یہاں جو لوگ نوکریاں کیا کرتے تھے، وہ لوگ ایک گٹھ بندھن بناتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدے کرنے کے بعد اپنی ایک فوج تیار کرتے ہیں۔ وہ 2 خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاندان کا نام آل سعود ہوتا ہے اور دوسرے خاندان کا نام آل دحیان ہوتا ہے۔ جو پہلے خاندان کے لوگ تھے وہ سب سے پہلے حکومت چھیننے کے بعد حکومت شاہی کرتے ہیں، جس کا نام محمد شاہ ملک ابن عبدالعزیز ہوتا ہے، اور دوسرے خاندان کے لوگ جو ان کو آل سعود کو ساتھ دیتے ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب ہوتا ہے، ان کی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پوری پلاننگ کر کے اور خلافت عثمانیہ کے خلاف لوگوں کو بہکایا، لوگوں کو ورغلایا، اور ورغلانے کے بعد خلافت عثمانیہ سے یہ لوگ چھین لیا حکومت کو، اور تخت نشی کے اوپر آل سعود کو بیٹھا دیا۔ یہ یہودی کی تعاون سے، امریکہ کی تعاون سے یہ آل سعود کی حکومت بنی تھی۔ بنتے ہی انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی تم کرے گا، اور 150 سال سے اندازہ لگائیے جو امریکہ کہا وہی سعودی کیا۔ اب وہ کیا کہا؟ امریکہ کے اندر جنگلوں کے اندر خفیہ مدرسے چل رہے ہیں، برطانیہ کے اندر جنگلوں کے اندر خفیہ ادارے چل رہے ہیں، انگلینڈ کے اندر جنگلوں کے اندر خفیہ مدارس چل رہے ہیں، جہاں میرے دوستو بڑے بڑے عالم پیدا ہو رہا ہے، بڑے بڑے دگج عالم، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اندر سے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے بیچ جا کر کے اور اختلافی مسائل کو بیان کر دینا، اختلافی مسائل کو چھیڑ دینا۔ مسلمان الجھ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے میں لڑائی کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، انہوں نے جب حکومت قائم کیا، ایک خاندان آل سعود ہے، انہوں نے جو ملک حجاز تھا، جو سرزمین حجاز تھا، ملک کا نام چینج کیا اور اپنے خاندان والوں کے اوپر اس ملک کا نام رکھا سعودیہ عربیہ، جبکہ اس سے پہلے اس ملک کا نام کیا تھا؟ حجاز تھا۔ دوسرے محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے اپنے خاندان کے اوپر ایک مسلک کھڑا کیا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، کہا کہ نہیں، اس جماعت میں تم کو نہیں رہنے دیں گے، تم الگ سے جماعت کھڑی کرو۔ تو انہوں نے وہابی مسلک رکھا، وہابی مسلک رکھا۔ چونکہ اس کے خاندان محمد بن عبد الوہاب ہے تو ایک نے اپنے نام پر ملک کو رکھا سعودیہ عربیہ، تو یہ اپنے نام پر مسلک کو رکھ رہا ہے کہ وہابی مسلک ہم رہیں گے، ہم رکھیں گے۔ ہو گئے
अमेरिका ने तय किया कि अब आज से वहाबियत को परवान चढ़ाओ। मेरे दोस्तों, ये वहाबी लोग अब ये मसाइल को आपके बीच, इनके बीच छेड़ रहे हैं, लेकिन सऊदी में चेंज हुआ है मसलक, उसके इर्द गिर्द में नहीं ना चेंज हुआ है। अब जो लोग नहीं माना तुम दहशतगर्द ग्रुप हो, गुमराह कुन ग्रुप हो, मुनहरिफ ग्रुप हो, लिहाजा अगर तुम अपनी फितरत से बाज नहीं आते हो, हम जो कहते हैं हमारी बात अगर नहीं मानोगे तो तुम दहशतगर्द ग्रुप हो जाओगे और गुमराह कुन ग्रुप हो जाओगे। और अगर ईमान लाके गुमराह हो जाना, उसके लिए शरीयत कह रही है कि उसे कत्ल कर डालो। आज देख लीजिए इनकी हुकूमत आने के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र का क्या हाल हुआ। अभी तक में तकरीबन 5 लाख मिस्री नौजवान मारे जाते हैं। इराक का हाल देखिए, इराक में आए दिन 5,000, 7,000, 10,000 लोग मरते हैं। सीरिया का हाल देखिए, फलस्तीन का हाल देखिए, इराक का हाल देखिए, उस इलाके यमन का हाल देखिए, सूडान का हाल देखिए। उस इलाके के मुसलमानों को उसने मिटाया। क्यों? इसलिए कि नया मसलक जो इन्होंने लेकर आया और उसकी तमाम लोगों ने पैरवी नहीं की, तमाम को दहशतगर्द बना दिया, तमाम जमात को गुमराह कुन जमात बना दिया और बनाने के बाद सबको मारना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, मारते मारते यहां तक हाल पहुंचा। अभी फलस्तीन, इराक, फला चिला, सीरिया हुआ ना, लेकिन आज तक भला बतलाइए कि सऊदी हुकूमत मुसलमान को मुसलमान मार रहा है, लेकिन सऊदी हुकूमत कभी भी उफ भी बोला है? नहीं बोला है। क्यों? यही करवा रहा है ना, मरवा तो यही रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, यहूदी ने बर्बाद किया सऊदी को और सऊदी ने बर्बाद किया पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को। यहूदी कितना तेज तर्रार है, बंदूक यहूदी चलाता है, कांधा सऊदी का होता है। बंदूक यहूदी चलाता है, अमेरिका चलाता है और कांधा सऊदिया का होता है, ताकि लोग शक न करें। मेरे दोस्तों, अभी लीजिए जमात तबलीग के ऊपर, तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी अरब के तमाम मसाजिदों में 11 तारीख बरोज़े जुमा को एक खुतबा दिया गया, जिस खुतबे के अंदर कहा गया तबलीगी जमात ये गुमराह कुन जमात है, ये मुनहरिफ जमात है, ये जमात काफिर हो गई है। इससे 5 दिन पहले सऊदी अरब के अंदर एक तंजीम है, जिस तंजीम का नाम दावत व इरशाद है। उस तंजीम में एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस में तकारीर की जाती है। उस तकरीर का उन्वान होता है कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही काफिर क्यों? जबकि इससे पहले देवबंदी के बड़े बड़े अकाबरीन उलमा, सूफियों के बड़े बड़े अकाबरीन कुफरियात के अल्फाज बक चुके हैं। तो जिस तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर हुआ, तो इसी तरीके से देवबंदी के बड़े बड़े अकाबरीन को भी काफिर होना चाहिए। और नाम ले रहा है बाज़ाब्ता मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह का, इमाम रब्बानी मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह का, और इतना ही नहीं बल्कि हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का, और इतना ही नहीं आगे चलिए हजरत अक़दस शेखुल हदीस शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह का अल-ऐलान कहता है यह लोग काफिर हैं। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने नहीं छोड़ा, आगे कितना बड़ा अल्फाज बोलता है कि पूरी जमाते देवबंद और देवबंद काफिर है। मेरे दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है। आप उनके लिस्ट से निकल गए हैं, उनकी निगाह में अब आप मुसलमान नहीं हैं।
सऊदी अरब के अंदर उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि अगर कोई तबलीग करने वाले तबलीगी जमात अगर मेरे मुल्क में छुपा हुआ है, निकल जाओ। पकड़े जाने पर वही हाल होगा जो मुर्तद लोगों का हाल होता है, यानी उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। मेरे काफिर, सऊदी अरब आपको काफिर कह रहा है। और इतना ही नहीं, एक दूसरा रिसाला में ये लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पीरों, फकीरों और इमामों के इताअत के, दाइयों के पीछे नमाज पढ़ना हराम है। हम और आप इमाम अबू हनीफा के मुत्तबईन हैं, हमारे और आपके पीछे उनका नमाज पढ़ना हराम है। और वो लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ऐसे लोगों को मुर्तद शुमार करती है और उसे वाजिबुल कत्ल करार देती है। लीजिए, आज यही हुआ मिस्र में, आज यही हुआ इराक में। नहीं माना, कुफ्र का फतवा, मुर्तद का फतवा और कत्ल का फतवा लगा दिया, लगाया। यही ना हुआ, आज इनके 150 साल में तो लोग सिर्फ मारे ही गए हैं ना। और इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, बुजुर्गों? लेकिन उनके मौलवी ये नहीं कहते कि ओ बिन सलमान जिस तबलीग को तू बंद कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम तबलीग का इनकार नहीं, बल्कि कुरान पाक की ये आयत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने कहा तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कमोबेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, उन तमाम लोगों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, उन तमाम नबियों की उम्मती में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस काम के लिए आप सबसे बेहतर बने? इसलिए तामुरून बिल मारूफ, कि तुम तबलीग करो, तुम दीन फैलाओ, तुम लोगों को ईमान की दावत दो, कलमे की दावत दो। इसीलिए तामुरून बिल मारूफ, अच्छे काम का दूसरों को हुक्म करो, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से दूसरों को रोकते रहो। इसीलिए तुम दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए और उनकी कौमें आई, उन तमाम में तुम सबसे अफजल हो। वतुमिनून बिल्लाह, जिस तबलीग से उम्मत मोहम्मदिया की शनाख्त को अल्लाह ने तमाम कौमों पर फौकियत दी, आज उसी काम का दुश्मन सऊदी अरब हो गया है। इन तमाम काम का दुश्मन हो गया जिस काम से लाखों नहीं करोड़ों बेनमाजी आज मस्जिद से जुड़ गए हैं। करोड़ों हमारे शराबी नौजवान आज तबलीगी जमात की बरकत है कि आज वह मस्जिद की दरो दीवार में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे दोस्तों, ये तो बेनमाजी, ये तो शराबी, ये तो जुएबाज लोगों का हाल है। लेकिन आप इधर चलिए, बड़े से बड़े ओहदेदार, अल्लाह का करम है, ये दावत व तबलीग की बरकत है कि दीनदार लोग भी दीन से जुड़ गए हैं। दुनियादार लोग भी, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हो, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे कोई और प्रोफेसर हो या कोई और कारकुनान क्यों नहीं हो, सरकारी जॉब के वो एक आला अधिकारी क्यों नहीं हो, ये तबलीग की बरकत है कि उसके तुफैल में अल्लाह ने उसकी जिंदगी में दीन ला दिया है और वो दीन से, नमाज से, जमात से जुड़े हुए। मेरे दोस्तों, इसी तबलीग की बरकत है कि अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, इस वक्त के, इस दौर के बड़े दाई इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब, बंगाल ही, ये शर्फ बंगाल को मिला है। ये एक बंगाल के उनके दोस्त थे, तालिबे इल्म थे, 3 रोज़े के लिए तश्कील देने गए, समझाने गए और किसी तरीके से 3 दिन की जमात में निकाल दिए। मौलाना तारिक जमील साहब ये मेडिकल के स्टूडेंट थे, कॉलेज में जिंदगी गुजार रहे थे। ये तबलीग की बरकत है, तबलीग की, कि इन्होंने बंगाल के एक उनके स्टूडेंट ने
کے ساتھیوں نے مولانا طارق جمیل کی سے روزہ تشکیل کرتے ہیں اور سے روزے جماعت میں لے جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایسی ایمان کی حلاوت اور چاشنی اتارتے ہیں کہ وہ کالج کی زندگی کو چھوڑ کے مدرسے میں جانا پسند کرتے ہیں، اور جب مدرسے کے اندر جاتے ہیں بہترین عالم بنتے ہیں، اور عالم ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے داعی اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اس دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی مقرر ہے، اللہ نے کسی کی زبان میں اثر دیے ہوا ہے، تو میرے خیال سے ایک حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہے کہ نہیں حضرت؟ میرے دوستو، آج اس تبلیغ پہ وہ گمراہ کن جماعت کہہ رہا ہے، یہ گمراہ ہے۔ جہاں دین ہو رہا ہے، ایمان پھیل رہا ہے، جہاں لوگ شراب چھوڑ کر مسجد سے جڑ رہے ہیں، جواری جوا کے اڈوں کو چھوڑ کے مسجد سے جڑ رہے ہیں، ان تمام کام میں گمراہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ 6 دسمبر کو سعودی عرب میں کیا ہوا؟ 3 روزہ رنڈیوں کو اور رنڈوں کو منگا کر کے اور پورے ملک عرب کی راجدھانی ریاض کے اندر ریاض کی پاک دھرتی کو ناپاک کروایا جاتا ہے۔ 200 رنڈوے کو بلائے جاتے ہیں، 200 ہیرو ایکٹر کو اور ہیروئن کو بلائے جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ان کو دیکھنے کے لیے 7 لاکھ عرب کی شہزادیاں اور عرب کے لوگ آتے ہیں، 7 لاکھ۔ اور میرے دوستو، ان 200 ہیرو اور ہیروئن کے ساتھ میں عرب کی مقدس شہزادیاں، جس دنیا میں اگر کسی ملک کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو میرے خیال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک سے بڑھ کر نہ تو دولت اللہ نے کسی کو دیا ہے اور نہ خوبصورتی اللہ نے کسی کو دیا ہے۔ کیا حضرت؟ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس میں گمراہی نظر نہیں آ رہی ہے میرے دوستو۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ارے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ظالموں کے دست و پا مسلم ممالک آپ نے، ظالموں کے دست و پا، ظالم کا ہاتھ اور پاؤں بنا ہوا ہے نا، ہے کہیں نہیں، سب وہی مرڈر کروا رہا ہے ملک عرب کے اندر۔ تو ظالموں کے دست و پا مسلم ممالک آپ نے، جس کو سمجھا تھا مسیحا پاؤں کی زنجیر ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہیے گا وہاں سے دین پھیلا ہے تو وہ لوگ اچھے ہیں، دین پھیلا ضرور ہے، لیکن وہ پوری دنیا 150 سال پہلے وہ سعودی عرب، وہ سرزمین حجاز نبی کا غلام تھا، لیکن آج وہی ملک عرب، آج وہی سعودی عربیہ نبی کا غلام نہیں، یہودی کا غلام ہے، امریکہ کا غلام ہے، اسرائیل کا غلام ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو لوگ باہر کما رہے ہیں ان کو بھی کہیے گا بابو کمانے گئے ہو، وہاں کا دھرم مت لے کے آ جانا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ اتنا زبردست مطالعہ اس پر کر کے آیا ہوں، کیا کہیں اللہ۔ چلیے کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی، چونکہ سفر تیار ہے اور ٹرین کا سمے بھی نزدیک ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس ادارے کی نسبت سے اور جس دستار فضیلت کی نسبت سے آپ نے اس جلسے کو سنوارا ہے، آپ کے بچے حافظ قرآن ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ پاک ان حافظ قرآن کو کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تیرا آخری مقام اور منزل وہی ہے جہاں تو قرآن کی آخری آیت پر پہنچے گا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ بیش بہا قیمتی تاج پہنائیں گے،
दुनिया वाले तर्स करेंगे मैदान महशर में कि मौला ये कौन ताज वाले, ये बादशाह कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, अरे ये फला साहब ये ताज इसको कैसे मिल गया, कैसे मिल गया। मैदान महशर में अचंभा होंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये वही लोग हैं कि इन्होंने, इनकी कोख से अल्लाह ने औलाद नवाजा था, उन्होंने पेट पर पत्थर बांध के दुख सुख झेल करके अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। उस हाफिज कुरान की निस्बत और बरकत है कि अल्लाह पाक दोनों उनके वालिदैन को आज गिरा कदर ताज नवाजे हैं। मेरे दोस्तों, अपनी औलाद को मदरसों से जोड़िए, अपनी औलाद को दीन से जोड़िए। बहुत ख़तरनाक दौर आ चुका है। अगर आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, दीन नहीं समझेंगे, शरीयत नहीं समझेंगे, नमाज नहीं समझेंगे, ऐसा दौर आ गया है कोई खींचेगा और लेके भाग जाएगा, या तो यहूदी बना लेगा, ईसाई बना लेगा, गैर मुस्लिम बना लेगा। अपने बच्चों को अभी के दौर के हिसाब से एक एक बच्चे को कुरान की तालीम सीखना फ़र्ज़ आइन है। अल्लाह पाक हम सब के कहने सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ फरमावे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि। मौलाए करीम या रब्बल आलमीन, बेशक तू खालिक है, मौला तू राज़िक है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, क़हार है, रहमान है, रहीम है, करीम है। मौला तू तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग हैं, गुनहगार है, खताकार है, बदकार है, सियाकार है। ऐ मौला हम जो भी हैं मौला हम सब तेरे बंदे हैं। मौलाए करीम या रब्बल आलमीन, हम लोगों से जो भी सरजद गलतियां हुई हैं मुआफ़ फरमा दे। मौला हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा दे। मौला हम सब की लग़्ज़िशों को माफ़ कर दे। मौला इसके बदले हम लोगों को सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। मौला सच्ची पक्की हिदायत नसीब फरमा। मौला आज ये अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी, मौला इस आबादी वालों ने, मौला यहाँ के असातिज़ा कराम ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने, यहाँ के मुहतमिम ने, यहाँ के असातिज़ा कराम ने और यहाँ के बाशिंदगान ने, इस मोहल्ले वालों ने, इस समाज वालों ने, इस गांव वालों ने बड़ी प्यारो मोहब्बत से, बड़ी उनसीयत से मौला तेरे नबी के घर में चंद तेरे नबी के मेहमान हाफिज कुरान हुए, जिसकी निस्बत से मौला एक प्रोग्राम सजाए जिसका नाम दस्तार फजीलत इन्होंने रखा है। मौला मौला ये मौला इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। मौला इसे कबूल फरमा कर मौला जिस मदरसे की निस्बत से ये बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मौला ये बच्चे मौला हम सब के लिए निजात का जरिया बना दे, उनके वालिदैन के लिए निजात का जरिया बना दे। मौला मदरसे के हक में मौला उस बच्चों को मौला ए करीम मौला जिस मदरसे की निस्बत से बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मौला बच्चे के सदक़े तुफैल में मौला मदरसे को माला माल फरमा दे, मदरसे की मोहब्बत तमाम लोगों के दिलों में डाल दे, मदरसे से प्यारो मोहब्बत करने वाला पूरी उम्मत मुस्लिमा को बना दे। ऐ मौला इस वक्त में एक मदरसे को चलाना, मौला हजरत अक़दस मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाहि अलैह काज़ी शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड कहा करते थे, जब मेरे मदरसे की दस्तारबंदी में हजरत तशरीफ लाए थे, कि इस दौर में मदरसे चलाना लोहे के चना चबाने के मानिंद है। ऐ मौला इस पुरफितन दौर में जहां मदरसे को चलाना बहुत मुश्किल काम है, मौला इसकी अजमत इस इलाके के लोगों के दिलों में भर दे। मौला इस मदरसे का चलाना इस आबादी के लिए आसान बना दे। मौला इस आबादी के जितने भी मरहूमीन हैं, जिस गांव में मदरसा होता है, मौला उस गांव में उस मदरसे की बरकत से उस बस्ती के अंदर रोजाना इनाम और इकराम की बारिशें होती हैं। मौला जिस कलाम पाक के एक एक हरूफ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती है, जिस आबादी में मौला ये हाफिज कुरान बच्चे लोग सुबह शाम तिलावत करते हैं, ना मालूम एक एक दिन में
کتنی ہزار دفعہ اور کتنی لاکھ دفعہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے. مولا اس آبادی میں انعام اور اکرام کی بارش نہیں تو اور کیا چیز ہے. مولا اس آبادی کے تمام مرحومین کو اس مدرسے کے صدقے طفیل میں، حافظ قرآن کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے. مولا ایک ایک مرحومین کی مغفرت فرما دے. حال ہی میں ایک حادثے کے شکار ہو کر ایک نوجوان مولا تیرے پیارے ہو گئے. مولا اس نوجوان کی بال بال مغفرت فرما. مولا اس نوجوان کی بال بال مغفرت فرما. آج کے دستار فضیلت کے صدقے طفیل میں اس آبادی سے گزرے ہوئے ایک ایک مسلمین مرحومین کی مغفرت فرما. میرے والد مرحوم کی بھی مغفرت فرما. جو اساتذہ رات دن کی محنت ایک کر کے بچوں کو سینچے ہیں، مولا دنیا و آخرت دونوں زندگی اس کی روشن اور تابناک بنا دے. مولا تمام بستی والے مولا ہر ہمیشہ محبت اور اخوت کی نگاہ سے مدرسے کو دیکھتے ہیں، محبت کی عظمت دل میں بسائے ہوئے ہیں. مولا اس بستی والے کو ہر نعمتوں سے مالا مال فرما دے. مولا جو بھی ضروریات کام مدرسے میں باقی ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں ذمہ دار، مولا ایک ایک کام کا انتظام فرما دے. مولا اس مدرسے کی غیب سے نصرت اور مدد فرما دے. مولا جتنے لوگ آج چندہ دیے ہیں، مولا کریم جس اعتبار سے، جس منشے سے، جس نیت سے دیے ہیں، مولا اسے کامیابی عطا فرما دے. مولا ایک ایک لوگوں کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. مولا ہم تمام لوگ مجلس میں شریک ہیں، جس کے دل میں جو منشا جائز نیت ہے، نیک ارادے ہیں، ایک ایک لوگوں کے نیک ارمان کو پوری فرما دے. مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. مولا پورے عالم اسلام کو مولا اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے. پوری دنیا میں ایمان کا بول بالا بنا دے. اور خصوصاً ملک مقدسہ کو مولا ظالم حکومت آ گئی ہے، اس کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ اس حکومت کو ایک اچھے حکومت میں تبدیل فرما دے. مولا اس حکومت کا سوفرا صاف فرما کر اچھے حکومت میں تبدیل فرما دے. مولا جو ہمیشہ ایمان کا خواہاں، ایمان کے چاہنے والے، ایمان پھیلانے والا بنے. مولا ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض آپ اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ ذریۃ و اہل بیت اجمعین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.